ایک روز رسول اکرم اپنی بیٹی کی عظمت بتلانے کے لیے سیدہ کے گھر آئے. بہت شکریہ. بغیر کسی تمہید کے میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا. میں نے کہا ایک روز رسول سیدہ کی عظمت بتلانے کے لیے بی بی کے گھر آئے. آکے فرماتے ہیں میری بیٹی. جی بابا. فرمائے انی اجدو فی بدنی ضعفن. انی اجدو فی بدنی ضعفن. بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. آل محمد کا ضعف برائے بیماری نہیں برائے فضیلت ہوتا ہے. ہاں جی مہربانی بکو. برائے بیماری نہیں برائے فضیلت ہوتا ہے. اب اس میں کیا فضیلت ہے وہ سماعت کیجیے. رسول نے فرمایا میرے بدن میں ضعف ہے. آگے سیدہ کو چاہیے تھا کہ وہ فرماتی بابا اگر آپ کے بدن میں ضعف ہے تو میں کسی طبیب کو بلاؤں کسی حکیم کو بلاؤں. مگر بی بی جانتی تھی کہ میرے بابا سے بڑا طبیب کون ہے. عظمت رسول ہے عظمت رسول ہے. شیعہ سنی دوست مل کر بولیں گے کہ میرے بابا سے بڑا طبیب کون ہے. تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ کسی طبیب کو بلاؤں بلکہ فرمایا اوئزو کا باللہ یا ابتا. بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا. جو پیچھے بھی بیٹھے بہت شکریہ جناب. جو پیچھے بھی بیٹھے وہ بھی ماشاءاللہ شریک عبادت ہیں اور شریک سفر ہیں. بہت مہربانی بہت مہربانی. میں صاحب میں کل آپ نے اتنا اچھا سماعت کیا تو میں آج ایک منزل اور بڑھانا چاہتا ہوں. کیوں جناب زوار ریاض صاحب توجہ. امیر عباس اس لیے یاد تھا کہ وہ نیاز دیتا تھا. ہم شکل بنے ہوئے تھے نا. لطف ہے جاگیے گا. کہا انی اجدو فی بدنی ضعف. میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. بی بی نے پلٹ کے کہا اوئزو کا باللہ یا بتا. بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا. اللہ اکبر. اور میں اس سے پہلے ایک اور بات کہوں. بدلے میں اگر آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور کہیں میرے بدن میں ضعف ہے ماں صاحب اور بیٹی کہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تو بدلے میں باپ کیا کہے گا بیٹی تیرا شکریہ کہ تو نے میرے لیے دعا کی. بیٹی اللہ تیری دعا کو قبول کرے کہ تو نے میرے لیے دعا کی. رسول نے کہا مجلس آج کی شروع ہو گئی. خضر بھائی رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ضعفن. میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. بی بی نے فرمایا اوئزو کا باللہ یا ابتا. بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا. رسول نے مسکرا کے کہا اچھا مجھے اللہ کی پناہ میں دیا. ایتینی بالکسوۃ الیمانی. اپنی یمانی چادر پھر مجھے اڑا دے. بولتے آئیے گا توجہ ہے. اچھا پھر وقت نہیں لگے گا. جس نے مولا کے نام کا لنگر چندہ دینا ہے وہ ابھی دے دے چونکہ پھر بات بہت آگے چلی جائے گی. ایک صلوات بھی پڑھیے اور مولا کا لنگر بھی جو ہے وہ آپ عزاداری کے فروغ کے لیے جتنا ہوا کرے اتنا دیا کرے. حسین کے ہاں کمی نہیں ہے. آپ حسین کے نام پر دیں پھر دیکھیں حسین کی ماں کو کیا کیا عطا کر دیا. ایک صلوات بھی بابا سے بلند پڑتی ہے. نہیں ایک درود اور بابا سے بلند پڑے تاکہ یہ بہت شکریہ. لطف کیجیے مہربانی.
توجہ ہے؟ فرمایا ایتین بالقصہ یمان. توجہ چاہوں گا، آپ بعد میں ویڈیو لے لیے گا، پھر داد آپ کی ختم ہو جائے گی. ایتینی بالقصہ یمانی، بیٹا پھر مجھے اپنی یمانی چادر لا کر اڑا دے تاکہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں. ہائے 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 ہائے، بولنا پڑے گا، ذہن بولنا پڑے گا، عقیل بولنا پڑے گا. سب بولیں گے تو لطف آئے گا، سب بولیں گے اور لطف آئے گا. بسم اللہ بسم اللہ. جناب خضر صاحب، میرے بھتیجے جتنے بھی بیٹھے ہیں، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. مالک ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. فرمایا ایتینی بالقصہ یمانی، پھر اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دے تاکہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں. اکثر لوگ کہتے ہیں لو بھلا بی بی کی چادر بھی اللہ کی پناہ بن سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے من دخلا کانا امنا، اللہ کہہ رہا ہے جو کعبہ میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. شرم نہیں آتی جو کعبہ جائے وہ تو اللہ کی پناہ میں ہے، جو بطول کی چادر میں آئے. ریاض بولتے ہیں نا، کون بولتے ہیں نا، سب بولتے ہیں نا، میرے ساتھ دیجیے گا. اسی طرح جلدی جلدی منزل آج کی طے کیجیے گا. فرمایا ایتینی بالقصہ یمانی، اپنی یمانی چادر مجھے لا کر. ہائے 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 ہائے، یمنی نہیں یمانی. چادر یمن سے آتی تو یمنی تھی. یمانی عربی میں کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو. نا معرفت کی بات ہے. اب آپ نے بولے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ روزانہ ایک نیا زینہ طے کیا جائے. یمن سے آتی تو یمنی ہوتی. یمانی دائیں جانب لٹکنے والی چادر. خبر نہیں کون کتنا بولے گا. چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا وہ یمانی دائیں جانب والی چادر کون سی تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا کو اڑائی تھی؟ امام نے کہا بیٹھ جا، وہ یمانی چادر وہ تھی جو شب معراج پردہ بنی تھی. کبریا تھا وہاں مصطفیٰ تھا. اللہ بہت ہے. مولا آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. بسم اللہ جی. بہت مہربانی. زندہ باد لطف آ رہا ہے، یہ سب لطف آ رہا ہے. صاحب دیگر جتنے بھی آپ رکھتے ہیں توجہ ہے. میاں صاحب چھیڑ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. میاں صاحب نا میرے سے زیادہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ معرفت کی محبت کی باتیں. آج مجھے بھی ماسٹر منیر صاحب سے بتایا کہ میاں صاحب کے دولت قدر پر نظر تھی. مالک قبول و منظور فرمائے. جو کھا کر آئیں ان کی بھی خیر ہو، جو شوپر باندھ کے آئیں اللہ ان کی بھی خیر کرے. چلو 10 محرم کے بعد ہاں اسی لیے تو نا وہ سمجھ گئے. تو 10 کو بھی ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ 10 کے بعد آ کر یہ نظر کھائیں گے. مولا کی نظر ہے. میاں صاحب نے ایک بات کہی ہے، اس بات کو میں تھوڑا سا کھول کے بیان کروں گا تو پھر لطف آئے گا. رسول اور علی من نور واحد. لطف لیجیے گا. انا و علی من نور واحد. اور یہ بھی ممبر سے سلطان العلماء قبلہ علامہ غضنفر عباس صاحب نے حدیث پوری پڑھی تھی، ورنہ لوگوں کو اتنا ہی پتا تھا کہ رسول نے کہا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں. قبلہ نے فرمایا تھا، رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد کا احتین لا احتین. فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایسے نہیں سمجھے. فرمایا ایسے ہوں گے تو برابر ہے، ایسے ہوتے تو ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا. آئے ہائے 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 ہائے. جاگیں گے تو لطف آئے گا. جاگیں
گے تو لطف آئے گا، تھوڑا سا بولیں گے تو میں بات کو اور واضح کروں گا. بہت مہربانی جناب، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی بھائی. فرمایا ایسے ہیں، ایسے نہیں، ورنہ ایک بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا. بسم اللہ جی. ایسے ایسے ایسے، جب یہ دونوں ایسے ہیں اور یہ فرمایا یا علی، ابھی اس ایسے پہ بھی بات یاد آ گئی کر دوں. یا علی، رسول فرماتے ہیں انتا منی بے منزلت راس و من جسد. فرمایا یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کو سر سے ہے. نہیں سمجھے آپ صاحبان، نہیں سمجھے آپ صاحبان، نہیں سمجھے آپ صاحبان. فرمایا یا علی تو میرے ساتھ اسی منزل پر ہے جیسے راس و من الجسد، جیسے سر جسم کے ساتھ ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اگر سر اور جسم اکٹھے ہیں تو زندگی ہے، اگر سر کٹ گیا تو زندگی ختم. خبردار نماز میں محمد کو لا کر علی کو جدا کر کے محمد کے قاتل نہ بننا. شکریہ جاتی صاحب، کیا بات، بہت مہربانی، بہت مہربانی. یہ آپ لوگوں کی محبت خدا کی، یہ بزرگوں کی دعائیں. مالک آپ کو صحت عطا فرمائے، اور ان کو ترقیاں ملے، زوار مرید کو ترقیاں ملے. رجب علی بھائی میرے خیال اسکول چلے گئے، ان کو بھی مولا ترقی عطا فرمائے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں جناب خیر صاحب، سید مدد جلال صاحب، دیگر جتنے بھی اب آپ تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ دیجئے گا. بات میں پھر وہی لاؤں گا. ابھی دوبارہ آنا ایتینی بالکسل الیمانی پر ہے. ابھی اس کی تفسیر میں جہاں تک چلی جائے بات لطف لیتے آئیے گا. اچھا جی، میں نے کہا خبردار محمد کو علی سے جدا کر کے محمد یا علی کے قاتل نہ بننا. آپ نے کہا اب میرے تو ذہن کھلتا جا رہا ہے. ایک اور رسول کی حدیث آپ کو ہدیہ کروں. فرمایا مثل علی کا مثل الکعبہ یزورہ لا یزارہ. فرمایا میرے بھائی علی کی امت میں مثال کعبے کی ہے. لوگ کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں، کعبہ کسی کی زیارت کو نہیں آتا. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ. آل محمد آپ حق کے رعیت ادا کر رہے ہیں. ماسٹر مولانا صاحب مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرے بھائی جو برادران سنت یا تشریف رکھتے مالک ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ ہر ایک کو راہ ہدایت اور پھر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لا یزار، لوگ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں، کعبہ کسی کی زیارت نہیں آتا. کیا مطلب؟ تمہیں علی کے پاس جانا ہے اپنے آپ کو حلالی منوانے کے لیے. ہائے 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 ہائے، اپنے آپ کو حلالی منوانے کے لیے. جو علی کے دروازے پر ہے بس اسی تصویر سب کچھ ہے، جو یہاں نہیں وہاں کہیں بات لمبی نہ چلی جائے. فرمایا میں اور علی کرسی تو دونوں برابر برابر ہونے کے باوجود یہ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور شان رسالت کیا ہوگی جو علی نے بیان کی. مطلب اس طرح برابر ہونے کے باوجود علی نے ہمیشہ اپنے آپ کو نبی سے ایک قدم پیچھے رکھا. تھکی گا نہیں، میں مثال دیتا ہوں. کا ایک حصہ ہے تو جب سے دونوں ہیں تب سے
کائنات نہیں ہوگی، دونوں اکٹھے ہوں گے. کچھ کہنا چاہتا ہوں اس لیے آرام سے. اکٹھے ہونے کے باوجود علی نے ہمیشہ عظمت رسول بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے رکھا. میاں فضل ملک ایک میرے بھائی ہیں، آپ سے لے کے آخری بندے تک جہاں تک آواز جا رہی ہے. مثال رسول اور علی اکٹھے بیٹھے. رسول نے کہا یا علی وہ یاد ہے وہ جب آدم نے ہمیں بلایا تھا ہم دونوں اس کی مدد کو گئے دونوں تھے، مگر علی نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا اللہ کے نبی تو بہتر جانتا ہے. تھک گئے آپ تھک گئے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ دیجیے گا. یہ بھی آپ لوگوں پر اور میرے اوپر مالکوں کا خاص کرم ہے کہ بارش مجلس سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ذکر اہل بیت الحمدللہ جاری ہے تو پھر بولنا بگو بولنا. اللہ کے نبی تو بہتر جانتا ہے. یا علی یاد ہے وہ جب ہم نے نوح کی کشتی کنارے لگائی دونوں نے اکٹھے، مگر علی نے پھر اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کیا اور کیا کہا اللہ کے نبی تو نہیں. سب بولو گے یہ جملہ آپ پڑھیں، باقی بات میں کرتا ہوں تاکہ پھر ایک کو حسن خطابت کا برقرار رہے اور دعا دے. خضر بھائی کہا یا علی یاد ہے وہ جب ابراہیم کے لیے آگ کو ہم نے گلزار کیا تھا اس نے مجھے اور تجھے بلایا، ہم دونوں اکٹھے اس کی مدد کو گئے اور اس کو آگ سے نکال لیا، یاد ہے؟ علی نے کہا اللہ کے نبی کہ دونوں ساتھ، مگر کیا کہا کہ تو جب تک ایک سامع متوجہ نہیں ہو جاتا میں یہی بات سناتا رہوں گا. جب سب متوجہ ہو جائیں گے اور سب بول پڑیں گے تو میں نتیجہ دوں گا آج کا. فرمایا یا علی یاد ہے جب موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا، اژدہا بنا، دوبارہ سانپ پکڑتے ہوئے گھبرانے لگا، ہم دونوں نے جا کر اس کو حوصلہ دیا، ہاتھ رکھا، عصا بنا، یاد ہے؟ علی نے کیا کہا اللہ کے نبی تو بہتر جانتا ہے. یا علی یاد ہے وہ ہم نے جب یوسف کی کنویں میں جا کے مدد کی، اللہ کے نبی تو بہتر جانتا ہے. یا علی یاد ہے کہ جب ایوب کو مشکلات آئی تھی اس کو صبر کی تلقین کرنے والے ہم دونوں بھائی اکٹھے گئے تھے، اللہ کے نبی تو بہتر جانتا ہے. مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، میں آپ کی بات کو اب بڑھاؤں گا اور انہیں پتا چلے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. صبح ازل سے شام ابد تک رسول کہتے رہے یا علی یہ کام کیا، علی یہ کہتے رہے تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے. مگر جب معراج سے رسول واپس آئے اور کہا یا علی یاد ہے کہ معراج میں کیا ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہا آج تو چپ رہے میں بتاتا ہوں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا آج آپ چپ رہے دونوں بھائیوں کے درمیان پردہ. ہائے 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 ہائے. میاں صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ چادر وہ پردہ فرمایا جو عرش کی دائیں جانب لٹکا ہوا تھا وہ تھا جو شب معراج پردہ بنا تھا. ایک طرف ایک تو فرمایا جو میاں صاحب کا جملہ ہے جو دو بھائیوں کے درمیان پردہ بن جائے. کیا بات نہیں لطف لیا. جو دونوں کے درمیان پردہ بن جائے اسے سیدہ کہتے ہیں. بے شک تھکے تو نہیں؟ آگے چلوں. فرمایا اتنی بلکہ سیل یمانی اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دو. چادر اڑائی. اگلا جملہ آپ بے شک نہ بولیں لیکن اسے توجہ سے سماعت فرمائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بے شک داد نہ دیں. اگر یہی میں بات سمجھا دوں تو ابھی بولیے گا، کل سمجھ آئے پرسوں سمجھ آئے تب بولیے گا. اس میں آپ کو یہ زبردستی کی داد ویسے بھی لینے کا قائل نہیں. دل سے داد نکلے تو بولیے. بی بی فرماتی کہ جب میں نے اپنے بابا کو چادر اڑائی تو ہوا کیا، سر تو انظرو الیہ
وَإِذَا وَجْهُ يَتْلُو لَعَنَّا كَأَنَّ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ التَّمَامِهِ وَكَمَالِ. فرمایا جیسے میرے بابا نے چادر اوڑی نا، میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح. بھائی خضر صاحب، میاں صاحب، اس میں بلال بھائی کوئی راز ہے، اس لیے میں نے بھائی بڑے اطمینان سے کہا ہے. فرمایا جب میں نے اپنے بابا کو چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ریاض روشن ہو گیا. میرا سوال ہے، جس کے نور کے کروڑویں حصے سے اللہ نے چاند کو روشنی دی، کیا وہ محمد کا چہرہ چادر اوڑھنے سے پہلے 14ویں کا چاند نہیں تھا؟ ہائے ہائے تھا نا. کائنات کو نور ہی رسول کی وجہ سے ملا. تو بی بی نے چہرہ تو پہلے بھی 14ویں کے چاند کی طرح تھا. سیدہ آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ جب چادر اوڑھی تو چہرہ روشن ہو گیا؟ میں نے جب جستجو کی بھائی جان، مجھے امام کا وہ فرمان ملا کہ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ تم میں سے جب بھی کوئی ہماری قبر پر آئے یا ہم اگر ظاہری طور پر حیات ہوں ہم سے آ کر ملتا ہے تو فرمایا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا ضروری نہیں ہے اسے ایسے سنیے، ہر بات کے اندر بولنا بھی کوئی بہادری نہیں، کچھ باتیں سمجھ کر بولیے. میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں، امام نے کیا کہا، تم میں سے کوئی اگر قبر حسین پہ گیا وہاں لپٹا تو چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہو گیا. کوئی اگر سرکار صادق کی بس میں آ کر امام کے قدموں سے لپٹا تو امام فرماتے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا. بڑی لطیف اور باریک بات ہے، کر دوں؟ سائل نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا آپ لوگوں کے پاس آ کر یہ ہمارا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کیوں روشن ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ جب کوئی شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے تو اس سے مل کر اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. چونکہ تم حبداروں کی ہم 14 اصل ہیں، لہذا جب کوئی اپنی اصل سے ملتا ہے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے. اب پتہ چلا رسول نے کیوں کہا تھا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے. ہائے 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 ہائے. چونکہ سیدہ اصل ہے اپنے بابا کی. بہت شکریہ. میں نے آپ سے پہلے کہا جی 14ویں کا چاند زیادہ روشن کیوں ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. ہاں جی، 14ویں کا چاند روشن اس لیے ہوتا ہے کہ ہر 14 کے بعد جب 15 آتی ہے تو رمضان کی ہو تو حسن آتا ہے. نہیں بلکہ میں آپ کی بات کو اور کھول دوں، چاند کو نا مختلف نام دیے ہیں عربی میں، ایک نام نہیں ہے. ہلال، قمر، بدر. ہلال پہلی کا چاند، بدر 14ویں کا چاند، قمر مکمل چاند. ہر ایک کو 14ویں کے چاند تک کہا ہے. ہلال پہلی کا چاند، بدر 14ویں کا چاند، قمر مکمل چاند. ساری دنیا 14ویں کے چاند بدر تک رہ سکتی ہے، واحد علی کا بیٹا عباس ہے جو مکمل چاند ہے. قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم کے گھر کا مکمل چاند. اللہ اکبر. آپ کی بھی کیا بات ہے بھائی، آپ کے سننے کی کیا بات ہے.
بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی. راضی تو نہیں ہے، آگے چلے. پھر میں میرے بابا کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرف.